नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और कल की नशिस्त में हमने यहाँ तक बात की थी कि अल्लाह करीम ने इंसान को खालिस्तन अपनी इबादत के लिए पैदा किया और फिर अल्लाह करीम ने इंसान को इस दुनिया में मुख्तसर जिंदगी देकर आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा है कि मैंने इसमें खैर व शर का मादा रखा है। क्या ये शर के मादे को छोड़कर खैर के मादे को बरूए कार लाता है या फिर शर को इख्तियार करता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब यहाँ एक बात जो आम तौर पे जहन में आती है कि मोमिन बंदे का तो हर काम इबादत है, हत्ता कि मोमिन की 24 घंटे की जिंदगी अगर वो शरीयत के खिलाफ ना हो, दीन के मुताबिक हो, तो ये 24 घंटे की जिंदगी ये सारी की सारी इबादत है। तो फिर इंसान से खास इबादतों का मुतालबा क्यों किया गया है? तो दरअसल ये सवाल दीन को न समझने की वजह से जहनों में पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मोमिन की 24 घंटे की जिंदगी का हर लम्हा अगर वो दीन के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, चाहे वो अपनी ज़रूरत के लिए ही क्यों ना हो, वो इबादत है। लेकिन ये याद रखना, इबादात की 2 किस्में हैं। पहली किस्म इबादात की वो इबादात हैं जो इबादात बिला वास्ता हैं, और इबादात की बाज़ किस्में वो हैं जो बिल वास्ता हैं। और इबादत बिला वास्ता वो अफजल होती है उस इबादत से जो इबादत बिल वास्ता हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाजार जाता है, सुन्नत के मुताबिक जाता है, बाजार में जाकर कलमे का विर्द करता है, खुश अखलाकी से दुकानदारों के साथ मेल जोल रखता है और खरीदो फरोख्त करता है। ऐसे ही एक बंदा खाना खाता है सुन्नत के मुताबिक, पानी पीता है सुन्नत के मुताबिक, तो इस बंदे का बाजार जाना, इस बंदे का खाना, इस बंदे का पीना, हत्ता कि कोई बंदा अगर बैतुल खला में भी सुन्नत के मुताबिक जाए, दुआ पढ़कर जाए और फिर बाहर निकलने के बाद बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ पढ़े, तो इसका ये बैतुल खला जाना ये भी इबादत है। लेकिन ये इबादत महज इबादत नहीं है, बल्कि ये इबादत के साथ साथ ज़रूरत भी है। तो ये बिला वास्ता इबादत ना हुई, बल्कि बिल वास्ता इबादत हुई। ऐसे ही हलाल कमाई है, हलाल रोजगार है, बंदा अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाता है। और हदीस मुबारका में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसबुल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, कि हलाल कमाना ये फर्ज के बाद एक अहम फर्ज है। लेकिन ये इबादत के साथ साथ ज़रूरत भी है, इसलिए कि इसमें अपना पेट पालना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना भी मकसूद है। अब इस मकसूद को सही तरीके से हासिल किया जा रहा है, इसलिए ये इबादत बन जाती है। तो हलाल कमाई भी इबादत है, लेकिन ये भी बिला वास्ता इबादत नहीं, बल्कि बिल वास्ता इबादत है। और शरीयत में जो मकसूद और अफजल इबादत है वो इबादत है जो बिला वास्ता होती है। अब एक इंसान नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है। अब ये नमाज पढ़ना ये ऐसी इबादत है जो बिला वास्ता इबादत है, इसमें कोई दुनियावी गर्ज मकसूद नहीं है।
روزہ رکھنا عبادت ہے اور یہ محض عبادت ہے، اس میں کوئی دنیاوی غرض مقصود نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت بلا واسطہ ہے۔ اور شریعت کو چونکہ مقصود اور افضل عبادت جو ہے وہ عبادت بلا واسطہ ہے، اس لیے انسان سے 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزار کر ثواب پانے کے باوجود بھی اس عبادت کا تقاضا کیا گیا ہے جو عبادت بلا واسطہ ہوتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک کتاب میں تحریر فرمایا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ دن بھر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ان کو دوائیں وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو جب گھر پہ آتے ہیں تو دن کی چھوڑی ہوئی ساری نمازوں کی قضا کر لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی، میں دن بھر مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں، ان کا علاج معالجہ کرتا ہوں، ان کو ادویات وغیرہ دیتا ہوں، تو یہ خدمت ہے اور یہ بھی عبادت ہے، اور اس خدمت والی عبادت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور میرے ذمے جو نمازیں ہیں وہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے، اور یہ حقوق اللہ کے قبیل سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے مقدم ہوتے ہیں، اس لیے میں دن بھر مریضوں کے علاج معالجہ میں مصروف رہتا ہوں، تو اس وقت میں حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، اور جب میں فارغ ہو جاتا ہوں تو پھر وہ حقوق اللہ بھی میں پورے کر لیتا ہوں۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ دراصل یہ وسوسہ اس لیے اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے اور عبادات کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر یہ دین اور دین کی عبادات کو سمجھ لیتے ڈاکٹر صاحب تو پھر ہرگز نماز کو نہ چھوڑتے اور اس طرح کے عذر اور اس طرح کی تعویلیں نہ کرتے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو، حقوق العباد واقعی خدمت ہے اور واقعی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اور خدمت یہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، اس لیے کہ اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی مقصود ہے، جبکہ نماز پڑھنا یہ عبادت بلا واسطہ ہے، اس سے کوئی اپنی غرض کوئی اپنی ضرورت مقصود نہیں ہے۔ اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی ضرورت کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے بندہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ محض رب کا حکم سمجھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے یہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو یہ تمام کاموں سے بڑھ کر ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مرد مومن کی بلوغت سے لے کر وفات تک زندگی کے کسی لمحے میں بھی فرض نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ شریعت نے حرج کو دور کیا ہے، حرج کو ختم کیا ہے، اور اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر تم مریض ہو، تم کمزور ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، اور نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے، مرض کے بڑھ جانے کا یا جان کے چلے جانے کا خوف اور خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو چھوڑنا کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ نماز انتہائی اہم عبادت ہے اور اس جیسی عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ میں چونکہ مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور یہ بھی عبادت ہے اس لیے میں نماز والی عبادت کو
اپنے وقت سے مؤخر کر کے کسی وقت میں پڑھ لیتا ہوں اور حقوق اللہ بھی سدھار لیتا ہوں، حقوق العباد بھی سدھار لیتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں کی کتنی ہی قطاریں کیوں نہ لگی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی ٹی بریک کو نہیں چھوڑتا، ڈاکٹر صاحب کبھی لنچ بریک کو نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ دوران ڈیوٹی اگر کسی ڈاکٹر کی کال آ جائے تو مریضوں کی وجہ سے اپنی کال کو بھی مس نہیں کرتا۔ مریضوں کی قطار جتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، کوئی ڈاکٹر اس وقت تک مریض کو چیک نہیں کرتا جب تک وہ اپنی کال نہ سن لے۔ تو اگر مخلوق خدا کی خدمت کو واقعی اتنا اہم سمجھا ہے تو کبھی کسی ڈاکٹر نے ٹی بریک چھوڑی ہے، کبھی لنچ بریک چھوڑی ہے؟ تو یہ وسوسہ صرف نماز پڑھنے کے وقت دل میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ شیطان نے یہ دل میں وسوسہ ڈالا ہے اور شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عبادت افضل ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے، اور وہ عبادت جو بالواسطہ ہو وہ اتنی اہمیت والی نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنا چونکہ بلا واسطہ عبادت ہے، اس لیے یہ افضل ہے مخلوق خدا کی خدمت سے، اس لیے کہ وہ عبادت بالواسطہ ہے۔ ایک اور اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو پیدائش کا مقصد کیا بتایا؟ عبادت۔ تو جب انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی عبادت ہے، تو اب اگر اللہ کریم انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت عبادت کا حکم دیتا اور ساتھ تھوڑا سا وقفہ دیتا کہ یہ کھانے پینے کا وقفہ ہے، یہ تمہارے تقاضے کا تھوڑا سا وقفہ ہے، ان وقفوں کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں دن کے یا رات کے، یہ تم نے میری عبادت میں گزارنے ہیں، یہ سجدے میں گزارنے ہیں، یہ قیام میں گزارنے ہیں، یہ رکوع میں گزارنے ہیں، تب بھی ظلم نہ ہوتا، اس لیے کہ مقصد جو عبادت ہے۔ جیسا کہ کوئی دکاندار اپنے ہاں کوئی ملازم رکھتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تو نے میری دکان پہ آنا ہے اور گاہکوں کو سودے اٹھا کے دینے ہیں۔ اب اگر کوئی ملازم صبح کو آئے دکان میں، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلا جائے، پھر آدھا دن گزرنے کے بعد آ جائے، دکان میں داخل ہو اور پھر چلا جائے، پھر ظہر کے وقت آ جائے تھوڑی دیر پھر چلا جائے، پھر عصر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آ جائے پھر چلا جائے، تو مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر یہ ملازم تنخواہ کا مطالبہ کرے گا تو مالک اس کو دھتکار دے گا اور تنخواہ نہیں دے گا، اور یہ کہے گا میں نے تجھے ملازم رکھا تھا اور اس کام کے لیے رکھا تھا، تو گاہکوں کو سودے اٹھا کر دے گا، سودے تول کر دے گا، جبکہ تو صرف منہ دکھانے کے لیے 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دکان میں آ جاتا تھا، اب تو تنخواہ لینے آ گیا ہے، اب تیری کوئی تنخواہ نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا اصل مقصد جو تھا وہ ملازمت تھا ہمارے پاس، وہ تو نے کی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم بھی اگر ہمیں اپنے اصل مقصد جو عبادت کے لیے بھیجا ہے 24 گھنٹے اسی مقصد میں رکھتا تو بھی اللہ کریم کی طرف سے ظلم نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا کہ انسان کا اصل مقصد تو عبادت کرنا بنایا، لیکن پھر اس انسان کو چھوٹ دی ہے، اے انسان تیرا اصل مقصد اگرچہ عبادت کرنا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے تجھے چھوٹ دی ہے، 24 گھنٹے میں سے 5 اوقات مخصوص جن میں تجھے میرے دربار میں بلایا جائے، وہ اوقات اپنے کاموں سے فارغ کر کے تو میرے دربار میں پہنچ جا، اور کچھ مخصوص دیگر احکام جو میرے تیری طرف متوجہ ہو جائیں ان کو پورا کرنے والا بن جا، باقی جتنے اوقات ہیں وہ تیرے اپنے ہیں، جہاں مرضی تو گزار لے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی مزید
کہ اللہ کریم نے انسان کو اصل مقصد عبادت کے لیے بنایا، اور پھر اللہ کریم نے اس انسان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ کریم نے مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب میں اور آپ بکے ہوئے مال ہیں، مومنین کی جان بھی اور مومنین کا مال بھی اللہ کریم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب انسان کے وجود کو دیکھو، اس کے قد کو دیکھو، بہت زیادہ بڑا قد ہوگا کسی انسان کا تو 6 فٹ تک چلا جائے گا، ورنہ عموماً یہ 5, 5.5, پونے 6 فٹ کے قد کے انسان ہیں۔ تو اتنے مختصر وجود والے انسان کو اللہ کریم نے جنت کے بدلے میں خریدا، اور جنت کی وسعت کتنی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ارضھا کارض السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جب جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کی برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ تو اتنی بڑی جنت کے بدلے میں اللہ کریم نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ تو مومنین کی جانیں اور ان کے مال سارے کے سارے جنت کے بدلے میں بکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، اب تمہیں سوائے سجدے کے کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم 5 اوقات مخصوصہ میں آ کر مجھ کو راضی کر لو، دیگر خاص احکام اگر میرے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں ان کو پورے کرنے والے بن جاؤ، باقی تمہیں چھوٹ ہے جہاں مرضی اپنے اوقات گزارو۔ تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ لیکن آج انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا کہ مجھے اللہ کریم نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہم کن کاموں میں پڑ گئے، کن کن کاموں کی اجازت ہمیں شریعت نے دی، کن کن احکامات کا ہمیں پابند کیا، کن کن کاموں سے ہمیں شریعت نے روکا۔ انسان اس چیز کو بھول گیا۔ اور عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ عبادت کسی بھی بندے کا رب کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے اور کمزور تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ کریم کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دنیاوی کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کام بندے کو اللہ کریم سے دور کرتے ہیں، معصیت میں مبتلا کرتے ہیں، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کیوں نہ کیے جائیں، لیکن ان میں خاصیت یہ ہے کہ اس میں رب کریم سے دوری پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا مقصد اصلی پہچانیں اور ہم اس کو نہ بھلائیں، ہم اللہ کریم کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم کی رحمت ہر وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور اللہ کریم کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہے کہ کاش کوئی اس رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ تو گویا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کریم نے مومنین کو ایک خاص تحفے کے طور پر اور ایک نعمت کے طور پہ دیا ہے کہ وہ بندگان خدا جو اپنے رب کو 11 مہینوں میں بھول جاتے ہیں، رب کے ساتھ تعلق کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، تو ایک مہینہ اللہ کریم ان مومنین کو عطا کر کے اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو اور قرب خدا کو حاصل کر لو۔ تو اس رمضان المبارک کی 2 اہم عبادتیں، دن کا روزہ، ہم روزہ رکھیں اس میں، اور ایک اہم عبادت تراویح، ہم رات کو تراویح پڑھیں۔ اب دیکھنا یہ تراویح
पूरी 20 रकात है और 20 रकातों में 40 सजदे होते हैं और एक सजदे से मकाम कुर्ब बंदे को हासिल होता है। तो 20 रकातों में 40 सजदे करने से बंदा मोमिन को 40 मकामात कुर्ब हासिल होते हैं। तो ये कितनी अहम इबादत है। तो हम इस नमाज तरावी का बखूबी एहतमाम करें और मामूली उज़र की बिना पर और मामूली बहाने करके हम इस नमाज को न छोड़ें, बल्कि एहतमाम के साथ इसको पढ़ने वाले बने। और इसके साथ साथ तिलावत कुरान मुकद्दस का भी मामूल बनाएं। कुरान मुकद्दस को रमज़ानुल मुबारक के साथ बड़ी ख़ास मुनासबत है। एक तो कुरान मुकद्दस का नुज़ूल माह रमज़ानुल मुबारक में हुआ, दूसरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अय्याम से ज़्यादा कुरान मुकद्दस की तिलावत रमज़ानुल मुबारक में एहतमाम के साथ करते थे। हत्ता के बाज़ रिवायात में है कि जनाब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान पाक सुनते भी थे और आप सुनाते भी थे और दौर करते थे। तो खुशकिस्मत हैं वो हुफ़ाज़ किराम, वो उलमाए किराम जो रात को तरावी में कुरान मुकद्दस सुनाते हैं और दिन में एक दूसरे को अपनी मंजिल सुनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को जिंदा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को सुनाते भी थे और जिब्राइल का कलाम सुनते भी थे। तो वो हुफ़ाज़ किराम जो तरावी में कुरान मुकद्दस सुनाते हैं वो दिन के वक्त एक दूसरे को कुरान मुकद्दस सुनाते रहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कसरत से करें और तिलावत का मामूल बनाएं। इसके साथ साथ नवाफिल की कसरत करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में नवाफिल का मकाम व मर्तबा फ़राइज़ जितना बन जाता है और फ़राइज़ का मर्तबा 70 गुना तक बढ़ जाता है। तो हम नवाफिल का एहतमाम करने वाले बने, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, हम इशराक पढ़ें, हम चाश्त पढ़ें, इसी तरह हम तहियतुल मस्जिद पढ़ें, तहियतुल वुज़ू पढ़ें, सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें और अवाबीन की नमाज पढ़ें। ये नमाजें बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हैं मोमिनीन के लिए और रमज़ानुल मुबारक में तो मज़ीद कि एक नफल का सवाब एक फ़र्ज तक पहुँच जाता है। तो इन नवाफिल का भी हम बखूबी एहतमाम करें। इसके साथ साथ हम ज़िक्रुल्लाह की कसरत करें, खुसूसन कलमा तय्यबा का जिक्र और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक में कलमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार का जिक्र करने की तरगीब दी है। और इसके अलावा जो भी अस्कार हमारी ज़बानों पे आए हम कसरत से अस्कार को करने वाले बने और चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह करीम का जिक्र करें। और इसके साथ साथ एक ख़ास और एक इंतहाई अहम बात कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इबादत करें। इबादत बहुत ज़रूरी हैं, इबादत बहुत अहम हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा अहम चीज़ गुनाहों का छोड़ना है कि अगर और हमसे कुछ ना हो सके कम अज़ कम हम रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों के करीब न जाएं, हम इन गुनाहों को छोड़ दें। हम ये बात तय कर लें कि रमज़ानुल मुबारक में मेरी आंख गलत नहीं देखेगी, रमज़ानुल मुबारक में मेरा कान गलत नहीं सुनेगा, रमज़ानुल मुबारक में मेरा हाथ गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा, रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़बान गलत नहीं बोलेगी, रमज़ानुल मुबारक में मेरे कदम गलत मकामात की तरफ चल के नहीं जाएंगे। ये अपने साथ तय कर लें कि हम फजूल कामों में नहीं पड़ेंगे, हम फजूल मजलिसों में नहीं बैठेंगे और हम फजूल बातें नहीं करेंगे। इन चीज़ों का एहतमाम करना इबादत करने से भी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम रब्बे करीम के हुजूर दुआओं की कसरत मांगें, हम अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह करीम से मांगें। अल्लाह करीम हमारी ज़रूरियात देखकर तंग नहीं होते, बल्कि अल्लाह करीम से जब हम अपनी ज़रूरियात मांगते हैं
تو اللہ کریم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کریم ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی بظاہر، تو اللہ کریم اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس دعا کی جگہ پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اللہ کریم اس کا کوئی اور بدل ہمیں دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا پورا احترام کرنے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا پورا اجر مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔